عام طور پر وہابی قسم کے لوگوں سے سنا گیا ہے کہ مکے کے اماموں پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ جو بریلوی لوگ ہیں، سنی لوگ ہیں، یہ مکے کے اماموں پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ مگر ہم کہتے ہیں اے عقل کے اندھو، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ مکے کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مگر یہ بتاؤ آج کے مکے کے اماموں کا جو عقیدہ ہے، کیا پہلے جو مکے اور مدینے کے امام تھے کیا ان کا عقیدہ بھی یہی تھا؟ وہ بھی اسی طرح نبی پاک کی گستاخیاں کیا کرتے تھے، اسی طرح نبی پاک کی شان کے لائق جو عقائد نہیں ہیں وہی عقائد رکھا کرتے تھے اور اسی طرح کے عقائد کے حامل تھے؟ اور تمہارے بقول مکے کے اماموں کے پیچھے بریلوی حضرات کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی۔ اٹھاؤ اپنے بابا جان کی کتاب، مولانا خلیل امبیٹوی صاحب نے براہین قاطعہ کے اندر لکھا کہ جب پہلے سنی بریلوی لوگوں کی حکومت تھی تو ہم بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو پہلے جو ائمہ تھے اور بزرگ تھے، علامہ ملا علی قاری، کیا اس کے یہی عقائد تھے؟ وہ بھی تو مکے کے امام رہ چکے ہیں، مفتی حرمین رہ چکے ہیں۔ ابن حجر مکی کے یہی عقائد تھے جو آج کے لوگوں کے عقائد ہیں، وہ بھی تو امام الحرمین اور مفتی حرمین رہ چکے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے یہی عقائد تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے یہی عقائد تھے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے یہی عقائد تھے۔ امام عبداللہ یافعی بھی مکے کے مدینہ اور مدینہ کے کتب رہ چکے ہیں، امام رہ چکے ہیں، کیا ان کے یہی عقائد تھے؟ امام علی مدینی کے یہی عقائد تھے، وہ بھی تو مکے کے امام رہ چکے ہیں۔ مگر آج کے اماموں کو جب دیکھا جاتا ہے ان کے عقائد بزرگوں والے نہیں، اسلاف والے نہیں، جو پہلے مکے اور مدینہ کے امام رہ چکے ہیں ان والے عقائد نہیں، ان کے عقائد محمد بن عبد الوہاب نجدی والے ہیں، ان کے عقائد ابن تیمیہ والے ہیں، ان کے عقائد ابن قیم والے ہیں۔ مگر آپ کو یاد ہونا چاہیے ابن عبد الوہاب ہو، ابن قیم ہو، ابن تیمیہ ہو، ان موجودہ مکے مدینے کے اماموں کے عقائد ان حضرات والے ہیں، اور ان حضرات پر تمہارے اپنے بزرگوں نے، تمہارے اپنے اسلاف نے، تمہارے اپنے اکابر نے کیا فتوے لگائے ہیں، ان کے خلاف کیا فتوے دیے ہیں، تمہیں ہے پتہ؟ اور خلیل امبیٹوی صاحب نے براہین قاطعہ کے اندر لکھا جب سنی لوگوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، بریلوی قسم کے عقائد رکھنے والے لوگوں کی جب حکومت ہوا کرتی تھی تو ہم بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ادھر تکبیر ہوتی، نماز ہوتی، ہم لیٹرین میں چلے جاتے، جب تک نماز ہوتی رہتی ہم لیٹرین میں بیٹھے رہتے، نماز ختم ہو جاتی ہم لیٹرین سے نکل کر باہر آ جاتے، پھر اپنے اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب اندازہ کریں کہ ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے تو آخر وجہ کیا ہے، اور وہ ان کے پیچھے کیوں نماز نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ ان کے عقائد تو قرآن و سنت کے عین مطابق تھے۔ ابن عبد الوہاب نجدی والے تو نہیں تھے، ابن تیمیہ والے تو نہیں تھے، ابن قیم والے تو نہیں تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں مکہ اور مدینہ سے منافق نکلیں گے، اگر ہوں گے تو نکلیں گے، قرب قیامت میں اگر ہوں گے تو منافق نکلیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ مکے اور مدینے میں ضروری نہیں کہ رہنے والے صحیح عقائد کے حامل ہوں، وہ غلط عقائد کے حامل بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر مکہ اور مدینہ میں رہنا یہ کوئی حقانیت یا صداقت کی یا سچائی کی دلیل نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت بھی تو رکھے ہوئے تھے۔ پھر یاد رکھیں کم از کم کبھی کبھار گھر کی رکھوالی کے لیے، کھیت کی رکھوالی کے لیے کتوں کو بھی تو رکھا جاتا ہے، تاکہ وہاں کتے رہیں، اور کتوں کو رکھا جائے، کھیت کو نقصان نہ پہنچے، جانوروں کو نقصان نہ پہنچے، گھر کے اندر جو مال و زر ہے، مال و دولت ہے، اسے نقصان نہ پہنچے۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کام لے رہا ہو جو کتوں سے لیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں خدا دور رکھے ہر بلا سے، خصوصاً وہابیت کی وبا سے۔